ہمیں ان لوگوں کو آج بھی اپنا رہنما بنانا ہے اور قائد اعظم کی رہنمائی آج بھی ہمیں اب ایسے بھی لوگ ہیں جو ملک توڑنے کے در پہ ہیں۔ حاضر جو چیزیں موجود ہیں آپ تو ان سے بیدار ہی نہیں ہوتے۔ سب سے بڑا جو مسئلہ میں محسوس کرتا ہوں وہ ہے مایوسی کا۔ دنیا اچھی لگتی ہے، رب اچھا لگتا ہے، اچھی آنکھوں والوں کو سب اچھا لگتا ہے۔ قائد اعظم پہ صرف ایک ادارہ اس وقت کام کر رہا ہے اور وہ ایوان قائد اعظم ہے۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر عائشہ عظیم آپ سب کو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی طرف سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم یہاں جس کتاب کی تقریبی رونمائی میں شریک ہوئے ہیں وہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، قائد اعظم اور رفقائے کار۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آج ہم یہاں اس ہال میں جس کتاب کی تقریب پذیرائی کے لیے موجود ہیں، یہ ڈاکٹر نوشین خالد کی کتاب ہے، قائد اعظم اور رفقائے قائد اعظم۔ ڈاکٹر نوشین خالد کے بارے میں آپ سب ساتھی یقیناً جانتے ہیں، ہمارے مہمان، لیکن پھر بھی میں ایک مختصر سا تعارف آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ڈاکٹر نوشین خالد نے انٹرنیشنل ریلیشن میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ ان کا جو مقالے کا موضوع تھا وہ تھا آبی مسائل اور آبی تنازعات۔ یہ بہت اہم موضوع تھا جس پر انہوں نے مقالہ لکھا۔ پنجاب یونیورسٹی میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر تدریسی فرائض سر انجام دے رہی ہیں، کالم نگار ہیں، فیچرز لکھتی ہیں۔ روزنامہ مشرق سے انہوں نے آغاز کیا اور اس وقت روزنامہ جنگ اور نوائے وقت میں لکھ رہی ہیں۔ ایک نصابی کتاب ان کی منظر عام پر آ چکی ہے، ایک کالا باغ ڈیم کنٹروورسی کے نام سے کتاب یونیورسٹی آف پنجاب کی طرف سے شائع ہوئی، اور حال ہی میں اب ان کی یہ ایک تیسری کتاب منظر عام پر آئی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں پوری قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی ٹیم کی طرف سے آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ آپ نے یہ ایک اہم اور تاریخی موضوع ہے جس کو آپ اس کے لے کر آئی ہیں، صفحہ کرتاس پہ آپ نے رقم کیا اور تحقیق کی اور معلومات یہاں یکجا کی۔ خواتین و حضرات، کی کتاب آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا جو کرت پوش ہے وہ سبز رنگ پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہے۔ سبز کے مختلف شیڈ ہیں جو ہماری اس تحریک اور اس میں حصہ لینے والے جو کارکنان تھے ان کی طرف بہت گہرا اشارہ ہے۔ اس کتاب کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں قائد اعظم کے خاندان پر ایک نظر ہے، ان کا علامہ اقبال سے تعلق، مختلف جتنے بھی بڑے بڑے مشاہیر تھے۔ میں بہت زیادہ بات خود اس وجہ سے نہیں کروں گی کہ ہمارے جو مہمانان نے گرامی تشریف لائے ہیں وہ اس پر بات کریں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ کتاب کے مندرجات کیا ہیں۔ ڈاکٹر نوشین خالد ہی نے پیش لفظ میں کیا لکھا ہے وہ میں آپ کے ساتھ پڑھ کے شیئر کرتی ہوں۔ یہ کتاب قائد اعظم کے رفقا کو خراج عقیدت ہے جنہوں نے مخلص رہنما کو پہچان کر ان کا ساتھ دیا۔ وہ زعما جنہوں نے اپنی ریاست، جائیداد، دولت، کاروبار اور ذہنی صلاحیتوں کو اس نوزائیدہ مملکت کی تعمیر کے لیے وقف کر دیا، اپنے ذاتی مفاد کو پاکستان کے مفاد پر قربان کر دیا۔ مسلمانوں کی صفوں میں کچھ کھوٹے سکے بھی تھے۔ پروپیگنڈا کے اس دور میں ہمیں دوست نما دشمن اور قدیم نظریاتی دشمنوں کے کردار سے نئی نسل کو آگاہ کرنا ہوگا۔ اس دستاویز میں ان محبان قائد کو یکجا کر دیا گیا ہے جنہوں نے اپنا تن، من، دھن قائد کی محبت میں ارض پاکستان پر نثار کر دیا، جنہوں نے دھن، دولت اور ذہنی صلاحیت سے مملکت پاکستان کی بنیاد مضبوط کی اور ہندوستان کے سینے میں سبز ہلالی پرچم گاڑ دیا۔ کارکنان تحریک پاکستان کی ایک طویل فہرست ہے جن کا ذکر اگلے مجموعے میں آئے گا۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ کتاب نئی نسل کو اپنے محسنین سے متعارف کرانے کا وسیلہ ثابت ہوگی۔ یہ میرا احساس ہی نہیں، دعا بھی ہے، شاید آ جائے کوئی آب لاپا میرے بعد۔ یہ انہوں نے جو ریسرچ کی اور اس کے نتیجے میں جو انہوں نے انتخاب کیا، اس پر پھر ہم تفصیل سے بھی بات کرتے ہیں۔ میں شاہین اشرف صاحبہ کو ہماری پہلی گیسٹ اسپیکر ہیں، شاعرہ ہیں، افسانہ نگار ہیں، آپ کی پرزور تالیوں میں دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں، کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح آپ میں سے بہت سارے لوگ اس کتاب کی، اس خوبصورت کتاب کی جاذبے سے واقف ہوں گے، لیکن جو اندر اس کے مضامین ہیں اس سے بے خبر ہے، تو میں بھی انہی میں شامل ہوں۔ اور مجھے بھی تھوڑی دیر پہلے کتاب پیش کی گئی، اس میں میری گستاخی اور غلطی زیادہ ہے کیونکہ میں آؤٹ آف سٹی تھی، تو بہرحال میں دل کی گہرائیوں سے
میں دل کی گہرائیوں سے اپنی بہت عزیز دوست ڈاکٹر نوشین خالد صاحبہ کو اس عظیم کارنامے پہ مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ قائد اعظم کا نام صدیوں تک جاری رہے گا، ایک اتنی محترم، ایک اتنی خوبصورت شخصیت کے بارے میں کہ جس نے ہمیں پاکستان دیا۔ پاکستان، اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، پاکستان کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ اس کتاب میں میری بہت پیاری دوست نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور میں چونکہ ابتدائی اسپیکر ہوں، تو میں صرف اس کتاب کی اشاعت پہ دل کی گہرائیوں سے اپنی بہت پیاری بہن ڈاکٹر نوشین خالد کو اس خوبصورت ترین کتاب قائد اعظم اور رفقائے قائد اعظم کی اشاعت پہ دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو بہت دوام بخشے، اور یہ کتاب ہر اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں اور ہم سب کے بارے میں، اور ہم سب تک یہ کتاب پہنچے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اعزاز بخشا کہ میں بطور اسپیکر اس کتاب کے بارے میں بات کروں، لیکن چونکہ میں بالکل ناواقف تھی تو میں نے کہا بجائے اس کے کہ میں کوئی ایسی بات کروں جو بہت خوبصورت کتاب ہے، اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں آنے کا موقع دیا، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ تو آپ بہت اچھی طرح سے اس بات سے متفق ہیں، اتفاق کرتے ہیں کہ اس میں پکٹورل ایویڈنسز ساتھ ساتھ دیے گئے ہیں، اور یہ اتنا نازک موضوع ہے، اتنا اچھا موضوع ہے کہ جس طرح سے ہمیں نماز پڑھنے کے لیے دن میں 5 دفعہ یاد کرانا پڑتا ہے، اسی طرح سے ملک سے محبت کرنے کے لیے بھی ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم محب وطن پاکستانی ہیں، لیکن اس کو بار بار ریمائنڈر کے طور پہ اس طرح کا لٹریچر، اس طرح کی کتابیں سامنے آنا، ہماری نظروں سے گزرنا، ہمارے بچوں کو ہم بتائیں کہ قائد اعظم کون تھے، ان کی زندگی کیسی تھی، ان کے دوست کیسے تھے، ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ کیسے تھے۔ تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، ان سب سے آگاہی کے لیے یہ کتاب ہماری لائبریری کا حصہ ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ کتاب ہمارے اس میں بیٹھ کے سائڈ ٹیبل پہ پڑھی ہونی چاہیے، تاکہ ہم اس کو وقتاً فوقتاً دیکھتے رہیں، اور پھر پاکستان کا جو نقصان ہو رہا ہے، پھر اس کا درد جو ہمیں محسوس ہوگا وہ کچھ اور طرح سے ہوگا۔ میں اپنے اگلے گیسٹ اسپیکرز کی طرف پڑھتی ہوں۔ ہمارے اگلے گیسٹ اسپیکر جو ہیں وہ میں اسٹیج سے میرا خیال ہے آغاز کرتی ہوں۔ تو اسٹیج پہ ہمارے بیٹھے مہمانوں میں سیف اللہ چودھری صاحب نظریہ پاکستان ٹرسٹ سے وابستہ ہیں، یہ ایوان کارکنان تحریک پاکستان کے سیکرٹری جنرل ہیں، اور یہ یقیناً بہت اچھی طرح سے اس کا احاطہ کریں گے۔ میں آپ کی پرزور تالیوں میں دعوت دیتی ہوں سیف اللہ چودھری صاحب کو۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب جس میں احاطہ کیا گیا ہے قائد اعظم کی شخصیت کا، ان کے رفقا کا، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ قائد اعظم بر صغیر کے مسلمان جتنے تھے ان سب کے سب سے بڑے رہنما تھے۔ ان کے رفقا جو تھے ان کی تربیت اس دور میں ہوئی تھی جو 2 عظیم سانحہ جو بر صغیر کے مسلمانوں کو پیش آئے۔ ایک 1857 کی جنگ آزادی کے نتیجے میں مغل بادشاہت کا خاتمہ ہوا، اور دوسرا سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا۔ ان 2 واقعات کے درمیان مسلمانان بر صغیر میں جو افزائش ہوئی سب سے پہلے وہ خلوص کی تھی، ایمانداری کی تھی۔ اسی خلوص اور ایمانداری کی وجہ سے انہیں ایسے رہنما ان میں پیدا ہوئے جو کہ بعد میں تحریک پاکستان کا حصہ بنے اور قائد اعظم کے ساتھی بنے۔ تو ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اس وقت بھی کسی ڈپریشن سے گزر رہے ہیں تو ہمیں کم از کم اپنے اندر وہ خلوص اور ایمانداری پیدا کرنا ہوگی، تاکہ ہمیں ایسے رہنما بھی مل جائیں جس طرح سے تحریک پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کو ملے تھے۔ ان کے ساتھی وہ ان کے بن کر ہمیں آزادی بھی دلائی، اور تحریک پاکستان کے ذریعے قیام پاکستان کو ممکن بھی بنایا۔ اب میں ڈاکٹر نوشین خالد صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی خوبصورت کتاب وہ منظر عام پر لائی ہیں، کہ جسے ہم عموماً کہا جاتا ہے کہ نئی نسل کے لیے، یہ نئی نسل نہیں، یہ موجودہ نسل کے لیے بھی ایک رہنمائی کا درجہ رکھتی ہے۔ موجودہ نسل کو بھی تو کسی نے رہنمائی دینی ہے، کسی نے سمجھنا ہے کہ یہ ان کو ضرورت ہے، ان لوگوں کی شخصیات کو دکھانے کی، ان لوگوں کی حیات و خدمات کو سامنے لانے کی، کہ یہ بڑے ہمارے جو تھے یہ ہمارے ہی بڑے تھے، ہم میں سے تھے۔ یہ اس وقت اگر ممکن ہوا تو آج بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ یہ ہمیں اس چیز کی طرف یہ توجہ دلا رہی ہے یہ کتاب کہ ہمیں ان لوگوں کی ضرورت ہے جو تحریک پاکستان کی طرح پاکستان کے لیے مخلص تھے۔ وہی لوگ ہمیں آج بھی چاہیے، اسی طرح کے کم از کم چاہیے۔ اور کتنی دلچسپ بات ہے، جن لوگوں کا احاطہ اس کتاب میں کیا گیا ان کے ساتھ اور بھی رفقا تھے کہ کسی کے اوپر کرپشن کا کوئی چارج نہیں تھا، بے داغ تھا ان کا، بے باک تھے، نڈر تھے،
اور ایک مقصد کے لیے قائد اعظم کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے. وہ مقصد آج بھی اگر ہمارا پورا نہیں ہوا تو ہم ہو سکتے ہیں اکٹھے، ان لوگوں کو فالو کر سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں. اور قائد اعظم محمد علی جناح جس طرح سے پاکستان بننے کے 13 ماہ تک زندہ رہے، پاکستان بننے کے بعد وہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیسے انہوں نے عملی طور پر ثابت کیا کہ بطور گورنر جنرل یا حکمران کیسے ایک زندگی گزاری جا سکتی ہے. ان لوگوں میں سے کسی شخص نے بھی ان سے کوئی تعاون کرنے کا یا تحریک پاکستان کے دوران مطالبہ نہیں کیا. کسی کو کوئی بہت بڑا کانٹریکٹ نہیں دیا گیا. حتیٰ کہ اپنے 2 بھائی جو تھے جو ان کے قائد اعظم کے وظیفہ پر ہی پلتے رہے تھے، ان کو اپنے وظیفہ پر ہی انہوں نے رکھا. کسی کو کوئی عہدہ نہیں دیا، کسی کو کسی طرح سے کوئی کانٹریکٹ نہیں دیا. اور یہ لوگوں نے جس طرح سے تحریک پاکستان میں بے باک ہو کر، بے داغ ہو کر کام کیا، پاکستان بننے کے بعد بھی اسی طرح سے کام کیا. ہمیں ان لوگوں کو آج بھی اپنا رہنما بنانا ہے، اور قائد اعظم کی رہنمائی آج بھی ہمیں حاصل ہے. یہ کتاب یہ بتا رہی ہے کہ قائد اعظم کی رہنمائی، قائد اعظم کے رفقا کی رہنمائی آج بھی ہمیں حاصل ہے. میں ڈاکٹر نوشین خالد صاحبہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اتنی خوبصورت کتاب منظر عام پر لائی ہے. ہمارا ادارہ نظریہ پاکستان، ادارہ تحریک پاکستان ایسے لوگوں کے ساتھ چلنے کو، ان کی سرپرستی کرنے کو ہمہ دم تیار ہے، ہر وقت حاضر ہے. آپ سب کی تشریف آوری کا اور اس تقریب کا بے حد شکریہ. کتاب کے شروع میں سختر ہمدانی لکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ کی اس کتاب کی اہم ترین خوبی میرے نزدیک زبان و بیان ہے، جس پر عام طور پر لکھنے والا سب سے کم توجہ دیتا ہے. انہوں نے بڑی بڑی باتوں کو بڑی آسانی اور سہل طریقے سے بیان کر دیا ہے، جو ایک عام قاری اور صاحب علم محقق کے لیے حصول علم اور قائد شناسی کا باعث ہے. اس کتاب میں شامل قائد کے رفقا شخصیت کا انتخاب کرتے ہوئے مجھے یقین ہے کہ ڈاکٹر نوشین کو مشکل پیش آئی ہوگی کہ ایسے سینکڑوں جانثاروں میں کس کس کا انتخاب کریں اور کس کس کو چھوڑیں. تاہم میں سمجھتا ہوں کہ اس انتخاب پہ بھی وہ کامیاب رہی ہیں. رفقائے قائد اعظم کی فہرست میں جو نام شامل ہیں، یہ سب محمد علی جناح کی آنکھیں، کان اور ذہن تھے، جنہوں نے قائد کے حصول آزادی کی حکمت عملی کو مہمیز دی اور دامے درمے سہنے ہر رخ سے اس میں اپنا کامل حصہ ڈال کر بر صغیر کے مسلمانوں کو آزاد وطن کی دولت سے مالا مال کیا. جبکہ یہ الگ سانحہ ہے کہ ہم آزادی حاصل کرنے والوں نے اس آزادی کی قدر نہ کی، اور آج ہم جس مقام پر کھڑے ہیں وہاں قائد اعظم کی سال ہا سال کی مساعی کی تضحیق محسوس ہوتی ہے، اور اس میں 100% سچائی ہے کہ بالکل اسی طرح سے ہو رہا ہے. میں اپنے اگلے مہمان مقرر کی طرف بڑھتی ہوں. آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. میری اگلی مہمان مقرر منجی ہوئی لکھاری ہیں، سفر نامہ نگار ہیں، اور ہماری بڑی پیاری آپا ہیں. آپ کی پرزور تالیوں میں سلمیٰ ایوان صاحبہ. بہت معزز مہمانان گرامی اور سامعین، ایکچولی کتاب مجھے ابھی میں نے دیکھی ہے اور سچی سی بات ہے، لیکن میں نے اب جتنی ورق گردانی کی ہے اس میں یہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ان شخصیات کا ذکر جو ہے وہ بہت عام فہم زبان میں کیا جائے، تاکہ ایک تو نئی نسل جو ہے، جو بچے ہیں انگلش میڈیمز کی، ان کو تو اردو کے ساتھ میں ویسے ہی ان کے لیے اتنی مشکل زبان لگتی ہے، تو ان کے لیے ایسی شخصیات کی جنہوں نے پاکستان کو بنایا، وہ کتابیں آسان اور عام فہم زبان میں لکھی جانی چاہیے، اور ان کو باقاعدہ ان کی سرکولیشن لائبریریوں میں کی جائے، تاکہ بچے جو ہیں انہیں پڑھیں اور ان کو پتہ چلے. اس کتاب میں ابھی میں نے پوری طرح سے جتنی بھی میں نے اس کی برگردانی کی ہے، اس میں اس کا دوسرا پارٹ بھی ہونا چاہیے، اور وہ پارٹ جو ہے وہ مشرقی پاکستان، جو ظاہر ہے کہ پہلی بنیاد جو تھی وہ وہیں رکھی گئی تھی ڈھاکہ میں 1906 میں، اور اس میں جو شخصیات تھیں ان کا ذکر ہونا بھی بہت ضروری ہے، تاکہ قوم کو یہ پتہ چلے کہ کوئی ملک بنتا ہے تو اس کے لیے قومیں کتنی لوگ، عوام کتنی کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. ان لوگوں میں بہت جذبے تھے. سچی سی بات ہے، سر سلیم اللہ، خواجہ ناظم الدین، A.K. فضل الحق، یہ ساری جو شخصیات تھیں، مولوی تمیز الدین، یہ ان شخصیات کی بہت کنٹریبیوشن تھی. تو یہ بھی ہونا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ اس کا پارٹ 2 کبھی لکھیں تو وہ اس میں شامل
ہو. تو باقی یہ ہے کہ زبان اور جیسے ابھی صفدر حمدانی صاحب کا نوٹ ہے 1 2 3 صفحوں کا، تو وہ انہوں نے بڑی خوبصورت بات لکھا ہے کہ زبان جو ہے وہ مشکل نہیں ہونی چاہیے، بڑوں کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی. خاص طور پر نئی نسل کی تربیت کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایسے مخلص لوگوں کو جو لیڈرز رہے اور جو قائد کے ساتھی تھے، ان میں کتنے جذبے تھے اور ان میں کتنی محبت تھی، اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پتہ چلے کہ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے ملک بنایا اور اب ایسے بھی لوگ ہیں جو ملک توڑنے کے در پہ ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں تاریخ کا حصہ ہیں اور تاریخ جو ہے وہ قومیں بناتی ہیں. تو نوشین خالد بہت ماشاءاللہ سے ٹیلنٹڈ بچی ہے، بہت کام کرنے والی ہے، بہت پڑھتی ہے اور بہت لائق ہے، اور اس کا پی ایچ ڈی کا جو موضوع ہے وہ تو بہت ہی یعنی نا ایک یونیک موضوع ہے. تو ایسے یعنی نا اور پھر جس طرح سے وہ کام کر رہی ہے تو اسے اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. نوشین میں بہت تمہیں مبارکباد دیتی ہوں کہ اتنی خوبصورت کتاب جو ہے وہ آپ نے لکھی، اور میرا خیال ہے کہ آپ اس سلسلے کو جاری رکھیں گی اور آپ ایک ٹارگٹ رکھیں کہ آپ نے بچوں کے لیے زیادہ جو ہے وہ ان کو ٹارگٹ پہ رکھنا ہے. اور بہت دعائیں ہیں تمہارے لیے، اور مجھے امید ہے کہ آپ آئندہ ایسے ہی لگن اور محنت سے کام کرتی رہیں گی. بہت بہت The brilliance of Nosheen's storytelling lies in her ability to transcend the boundaries of time. A deft blend of scholarly precision and narrative finesse, she crafts a compelling narrative that resonates across generations. The book is not confined to the past, it's a living testament. It's a living testament offering invaluable lessons in leadership, unity, and resilience, timeless virtues as pertinent today as they were during the struggle for independence. میرے اگلے گیسٹ اسپیکر جو موجود ہیں یہاں پر، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہمارے لیڈرز کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے، ان سے جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ ملک جو اتنی محنت سے حاصل کیا گیا. مجھے لگتا ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ یہ کتابیں جو ہیں نا، ان کی ایک کاپی آپ ہمارے لیڈرز کو اور ہمارے پولیٹیشنز کو ضرور بھیجیں کیونکہ ان کے ہاتھ میں ہمارے ملک کی باغ ڈور ہے، انہوں نے سنبھالنا ہے سب، ہم نے ان کو نمائندگی دی ہے، اور اگر وہ کہیں بھول رہے ہیں تو ہم یاد دلا دیں. ہمارے اگلے مہمان مقرر جو ہیں وہ اس کتاب کے پبلشر بھی ہیں. نذیر کیسر صاحب خود نغمہ نگار ہیں، شاعر ہیں، مصنف ہیں، اور کچھ دن پہلے ہم نے سر کی کتاب کی تقریب بھی یہاں پر کی تھی. یہ کتاب ان کے پبلشنگ ہاؤس سے شائع ہوئی ہے. میں آپ کی پرزور تالیوں میں نذیر کیسر صاحب کو بلانا چاہوں گی کہ انہوں نے یہ مسودہ دیکھا اور فیصلہ کیا کہ اس کو وہ چھاپیں گے. بہت شکریہ. ایک تو ڈاکٹر نوشین صاحبہ کے بارے میں بات ہے کہ وہ خود بہت اچھی رفقائے کار ہیں، اور جن دوستوں کے ساتھ بھی وہ رفاقت رکھتی ہیں اپنے کام کے سلسلے میں، اسے بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ قائد اعظم کے رفقائے کار، تو اس میں 2-3 بڑی بنیادی باتیں ہیں کہ وہ کار کیا تھا. وہ کار ریاست، وہ کار سیاست، وہ کار حیات جو وہ کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ کچھ لوگ رفیق تھے. تو وہ بڑا واضح ہے کہ وہ ایک جدید ریاست کو تشکیل دینا چاہتے تھے، تعمیر کرنا چاہتے تھے. اور یہ ہماری بدقسمتی ہے. شروع میں عائشہ عظیم نے بتایا بھی کہ آج ہم جہاں پہ کھڑے ہیں وہ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ جو کار سیاست، کار حیات، کار ریاست تھا وہ ہم نے نبھایا نہیں، بلکہ المیہ یہ ہے کہ ان کے رفقائے کار جو ان کے بعد بھی زندہ رہے، وہ بھی کچھ ایسے گرداب میں چلے گئے، کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ انہوں نے بھی وہ کار
حیات کار سیاست اپنانے کی یا اسے آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کی. اور آج ہم واقعی ایک ایسے بھنور میں ہیں. گزشتہ 70 برس میں، 70 سے اب تو زیادہ ہو گیا، 80 سال ہونے والے ہیں، کہ اکثر ہم سنتے تھے ہمیشہ ہر دوسرے تیسرے سال کہ پاکستان بحران سے گزر رہا ہے. تو مجھے کبھی تشویش نہیں ہوتی تھی اور میں کہتا تھا کہ نہیں، یہ روٹین کی بات ہے، پاکستان بحران سے نکل جائے گا. لیکن سچ مانیے کہ اس بار یہ پچھلے جو زمانے سے کچھ ہو رہا ہے اور ہوتا جا رہا ہے، مجھے معلوم ہوا کہ واقعی ہم بحران میں ہیں. اللہ ہمیں اس سے نکالے. اور ہماری بہت سی سیاسی جماعتیں ہیں، ان میں بہت سے اختلافات ہیں، نظریاتی اختلافات ہیں، سیاسی اختلافات ہیں، لیکن ایک بات پر سب متفق ہیں. وہ بات یہ ہے کہ پاکستان جیسا قائد اعظم کے ذہن میں تھا، یہ وہ پاکستان نہیں. اور قائد اعظم کا اور علامہ اقبال کا جو خواب ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کہیں کہ وہ اسلامی ریاست بھی بنانا چاہتے تھے تو وہ ایک جدید اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے. ہمارے سامنے مثال ہے، ملیشیا ہے، ترکی ہے، بہت سے اسلامی ملک ہیں. ایون اب آپ سعودیہ کو دیکھیں کہ انہوں نے کتنی زنجیریں توڑی ہیں. اس سے آپ اختلاف کریں یا اتفاق کریں، لیکن تبدیلی آئی ہے وہاں پر جدید شہر بن رہے ہیں، سینما ہاؤسز کھل رہے ہیں، کلب کھل رہے ہیں. تو یہ ایک جدید خواب جو قائد اعظم کے ذہن میں تھا وہ پورا نہیں ہوا. یہ بہت افسوس کی بات ہے. اور ہم نے جن چشموں پر بند باندھنے کی کوشش کی، سیکس ہے، کچھ منشیات ہیں، ان چشموں پر ہم نے بند باندھے، ان کو روکا. اور اس سے کیا ہوا کہ وہ بازار بند ہوا اور ہمارے بڑے بڑے علاقوں میں وہ بازار کھل گئے. اور وہ منشیات جس پہ آپ پابندی لگا رہے تھے، اس سے گندہ نشہ جو ہے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں. تو یہ بہتا ہوا جو چشمہ ہے چیزوں کا، ہم تو ابھی تک ڈرے ہوئے ایک معاشرے کے لوگ ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ ہم مکفل تہذیب میں رہنے والے ہیں، تالا بند تہذیب ہے، اور اس کا نتیجہ پھر یہی نکلنا تھا. قائد اعظم کو آپ دیکھیں کہ ان کی جو آئین ساز اسمبلی میں سپیک ہے، وہ ایک نظریہ ساز بات ہے کہ ہم پاکستان کیسا چاہتے ہیں. اس تقریر کو بھی چھپایا گیا، دبایا گیا، روکا گیا. یہاں تک آپ دیکھیں کہ اسرار خودی کا دیباچہ، اگر کسی کتاب کا دیباچہ میں سلمہ ایوان سے لکھواؤں تو ممکن ہے میں کسی وقت نکال دوں یا کوئی اور نکال دے، لیکن مصنف اگر اپنا دیباچہ لکھتا ہے، اسرار خودی کا دیباچہ علامہ اقبال نے لکھا، اور اس کا کیا ہوا کہ اس کو نکال دیا گیا کہ اس میں ایک ایسی ریاست تھی، ایک ایسی تہذیب تھی جو انسانی تہذیب ہے، ہیومن کلچر کی تہذیب ہے. تو یہ ڈاکٹر نوشین نے اگرچہ ایسی باتیں اس میں نہیں لکھی، لیکن ہم ان باتوں کو اخذ کر سکتے ہیں اس سے کہ اگر قائد اعظم کی کار سیاست کو اور ان کے رفقا کو، اس سفر نامے کو ہم نے دیکھنا ہے تو یہ کتاب ہماری مدد کرتی ہے. تو میں بہت خوش ہوا یہاں آ کے. اور عائشہ عظیم، جیسے میں نے کہا کہ شروع میں انہوں نے ایک دو باتیں بڑی بنیادی کی ہیں کہ ہم اگر آج یہاں تک پہنچے ہیں تو ہم اصل میں سوالوں سے ڈرے ہوئے لوگ ہیں. ہم سوال بھی وہی کرتے ہیں جس کا جواب ہمیں پہلے سے معلوم ہوتا ہے، اور اس لیے اس کا کوئی نیا جواب نہیں آتا. پرانے سوالوں میں الجھے ہوئے، ایک گرداب میں پھنسے ہوئے ہم لوگ. تو یہ کھڑکیاں، دروازے جو ہم نے بند کیے ہوئے ہیں، جب تک ہم کھولیں گے نہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ قائد اعظم کا خواب پورا ہوگا.
تو یہ ایک نئی دنیا ہے جس میں ہم نے قدم رکھا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و ناظر سے بیزار کرے. ایسا کچھ ہے ہاں کہ آپ حاضر جو چیزیں موجود ہیں آپ تو ان سے بیدار ہی نہیں ہوتے. بنے بنائے اسکیچ ہیں, بنی ہوئی پگ ڈنڈیاں ہیں, اس پہ چلتے جا رہے ہیں, اس لیے کوئی نیا راستہ آپ کو نہیں ملے گا. تو قائد اعظم ایک نیا ویژن رکھتے تھے, ایک نیا خواب رکھتے تھے, ایک زندہ قوم کا, نئی قوم کا. تو ڈاکٹر نوشین کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ اس کتاب سے شاید ہم ان سوالوں کی طرف بھی جائیں. بہت شکریہ, سلامت رہیے. بہت شکریہ سر. ہم سوالوں کے سے بھی ڈرے ہوئے ہیں اور ہم جوابوں سے بھی ڈرے ہوئے ہیں. ہمیں ڈر لگتا ہے اگر اگلے سامنے والے مخاطب نے ہمارا مرضی کا جواب نہ دیا تو ایک اور نیا جو ہے وہ مسئلہ شروع ہو جائے گا. یہ کتاب کو میں ابھی صفحے ورق گردانی کر رہی تھی تو ایک میرے سامنے مضمون ان کا آیا, سیاسی رہنماؤں اور کارکنان تحریک پاکستان سے روابط. یہ ایک مضمون ہی اتنا رچ ہے. ڈاکٹر صاحبہ نے اس کے اندر وہ تمام جو لوگ ہیں ان کو لکھ دیا ہے, اکٹھا کر دیا ہے ایک ایک پیراگراف پہ کہ آپ چاہیں تو پوری کی پوری اس پہ ریسرچ کریں. ان میں خواتین جو تھیں بیگم خالدہ منیر الدین چغتائی, بیگم سلمہ تصدق حسین اور بیگم شائستہ اکرام اللہ, بیگم جہاں آرا شاہ نواز, یہ سارے وہ لوگ تھے جن خواتین نے کام اس میں کیا. میاں بشیر احمد ہیں, مولانا حسرت موہانی ہیں. نشست ثانیہ میں حسرت موہانی کا کیا رول تھا, پنجاب کی نمائندگی مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے ایس پی سنگھا نے کی جو متحدہ ہندوستان کے وقت پنجاب اسمبلی کے آخری اسپیکر تھے. سو ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ صرف مسلمان نہیں بلکہ ہمارے ساتھ دیگر مذاہب کے لوگ بھی یہ چاہتے تھے کہ الگ وطن جو ہے وہ سامنے اس کا آئے اور ہم اس میں آزادی سے اپنی مرضی سے سانس لے سکیں. یہ پھر سوال ایک اور اٹھ گیا کہ ہم سانس آزادی سے لے رہے ہیں یا اپنی مرضی سے لے رہے ہیں. میں اپنے مہمان مقررین کی طرف بڑھتی ہوں. میرے اگلے گیسٹ اسپیکر ماہر تعلیم اور سماجی رہنما ہیں, مختلف ڈپارٹمنٹس میں یہ اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں. آج کل علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ریجنل کیمپس لاہور میں بطور ریجنل ڈائریکٹر اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. لٹریچر سے, ادب سے محبت کرنے والے انسان ہیں. آپ کی پرزور تالیوں میں اظہار خیال کی دعوت دیتی ہوں امان اللہ صاحب کو. اتنے پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان شاعر, ادیب اور کتابیں لکھنے والے, ان کے سامنے کچھ اظہار خیال کرنا ڈیفینیٹلی میرے جیسے بندے کے لیے اتنا آسان نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر نوشین جو ہیں, ان کے ساتھ جس طرح ابھی رفاقت کی بات ہوئی کہ چند ملاقاتیں ہوئیں اور انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میں بھی اس پروگرام میں شامل ہوں, تو میں یہاں پہ آ گیا. ایک جو چیز میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ قائد اعظم اور ان سے ریلیٹڈ جتنے بھی چیزیں ہیں اور ٹاپکس ہیں, ان پہ آج کے دور میں, اس دور میں لکھنا بہرحال ایک بہت بڑا کام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ابھی بات ہو رہی تھی کہ 80 سال تقریباً ہو گئے ہمارے ملک کو, تو اس پہ اتنا زیادہ لٹریچر اویلیبل ہے. اب اس میں یہ ہمت کرنا کہ قائد اعظم سے ریلیٹڈ کسی ٹاپک کو لینا اور اس پہ پھر, تو یہ ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑی وہ جسے کہتے ہیں جگرے کا کام تھا کہ جو انہوں نے سلیکٹ کیا. دوسری جو میں نے پوری کتاب پڑھی ہے اور مجھے ٹائم پہ ڈاکٹر صاحبہ نے بھجوا دی, تو وہ میں نے پڑھنے کا مجھے موقع مل گیا. میں نے ایک چیز دیکھی کہ, اور ان سے تھوڑی سی ڈسکشن بھی اس پہ ہوئی کہ رفقا میں قائد اعظم کے تو بہت سارے رفیق ہیں, لیکن ان میں ان کا جو چوائس ہے اس کتاب میں جن کا انہوں نے ذکر کیا ہے, یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پریکٹیکلی, یعنی اس میں مالی لحاظ سے اور اپنی ایفرٹ کے لحاظ سے اور اپنے ایون عہدوں کے لحاظ سے بھی جو کنٹریبیوٹ کیا ہے قائد اعظم کے ساتھ اور پاکستان کی اس تحریک کے اندر اپنا
حصہ جو ہے وہ انہوں نے ڈالا ہے. اور اس میں چند دن پہلے مجھے موقع ملا بہاولپور جانے کا کسی پروگرام کے سلسلے میں. تو نواب صاحب کے حوالے سے سب سے پہلے ان کو انہوں نے ڈسکس کیا. نواب صاحب کے حوالے سے جو کنٹریبیوشنز ہیں پاکستان کے حوالے سے وہ بہت زیادہ ہیں. اور وہاں پہ موقع مجھے یہ بھی ملا کہ ان کی جو جتنی چیزیں بنائی ہوئی ہیں، لائبریری ہے، ایجوکیشنل ادارے ہیں اور محلات ہیں، وہاں بھی جانے کا موقع ملا. تو میں نے دیکھا کہ واقعی اس دور میں جب کہ ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی اور ظاہر ہے اتنی ایڈوانس جو آج ہمارے پاس انوائرمنٹ ہے وہ نہیں تھی، لیکن انہوں نے اس ریاست کو کس طرح آرگنائز کیا. تو ہمارے لیے جو ابھی باتیں ہو رہی تھیں کہ اس پاکستان کو بہتر طور پہ چلانے کا ایک جو سبق ہے وہ بھی ہمیں ان رفقائے کار سے ملتا ہے کہ کتنے اچھے انداز سے انہوں نے اپنی عوام کی بہتری کے لیے، ان کی تعلیم، ان کی صحت کے لیے انہوں نے کیسے وہ پوری آرگنائز کی ایک اسٹیٹ، اور اس کے نتیجے میں پھر اپنے لوگوں کو کیا سہولیات مہیا کی جو آج بھی یادگار ہیں. اور پاکستان کے لیے جو کنٹریبیوشنز ہیں وہ تو اس کتاب میں آپ کو ملیں گی. دوسرا جو میں نے دیکھا کہ علامہ اقبال کے ساتھ قائد اعظم کا جو جتنا بھی تعلق ہے اور خط و کتابت ہے اس کے حوالے سے بھی اس کتاب کے اندر ہمیں خاصی انفارمیشن ملتی ہے. پھر ایک اور چیز جو میں نے اس کتاب میں محسوس کی، میں اپنے بچوں جو میرے ابھی بچے یونیورسٹی لیول پہ ہیں، تو میں دیکھ رہا تھا کہ ہم بھی ظاہر ساری زندگی قائد اعظم اور تحریک پاکستان اور اس کے بارے میں پڑھتے رہے ہیں، لیکن ایک بڑی ہی کنسائز انداز میں اس میں کمپریہنسو انفارمیشن ہماری نوجوان نسل کے لیے وہ موجود ہے. اور ایک چیز جو بینگ میں اپنے پروفیشن کو دیکھوں تو بینگ اے امپلیمنٹر، ایڈمنسٹریٹر، اس لحاظ سے یہ جو جتنی شخصیات کا انہوں نے انتخاب کیا، اور قائد اعظم خود ان کی اپنی خود شخصیت جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ جو بھی ٹاسک انہوں نے ایک دفعہ لیا اس کو پوری اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کر کے اور اس کے بیسٹ پاسبل ریزلٹس اچیو کیے. تو میں اپنے لیے اس میں یہ سبق یہ دیکھتا ہوں کہ ہم لوگ جو آرگنائزیشنز کو ہیڈ کر رہے ہیں یا کسی بھی حیثیت میں کوئی بھی کام کر رہے ہیں، تو بینگ اے امپلیمنٹر ہم بہت اچھے طریقے سے یہاں سے اس کتاب کے سے یہ سبق لے سکتے ہیں اور اس سے اپنا جو بھی فیلڈ ہے اس میں بہت کچھ کر سکتے ہیں. آخر میں ایک بات میں کہوں کہ ہماری سوسائٹی میں سب سے بڑا جو مسئلہ میں محسوس کرتا ہوں وہ ہے مایوسی کا. اس مایوسی کے اندر ہمیں جو امید کی کرن ہے اس کو ابھارنا بھی ہے اپنی نئی نسل کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے، اور وہ ڈیفینیٹلی انہی لٹریچر کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے اور اس طرح کی تقاریب کے ذریعے ہم اس مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں. اور اس پہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ڈاکٹر نوشین کو، اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسا پلیٹ فارم اس سوسائٹی کے اندر دیا کہ ہم یہ امید کی کرن کے حوالے سے اس طرح کی تقاریب منعقد کر کے یہ مقصد حاصل کر سکتے ہیں. بہت شکریہ جی، تھینک یو. بہت شکریہ امان اللہ صاحب. آپ نے میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی پہلو چھوڑا جس پر بات نہیں کی. آپ نظر آ رہا تھا آپ نے کتاب کو کتنی اچھی طرح سے کھنگالا. میری اگلی مہمان مقرر مسز نذیر کیسر صاحبہ، آپ کی پرزور تالیوں میں. سب سے پہلے تو ڈاکٹر نوشین صاحبہ کو اس کتاب کے شائع کرنے پہ بہت زیادہ مبارکباد. اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن ہمیشہ بہت اچھے پروگرام ترتیب دیتے ہیں اور ان کی وجہ سے بہت سے لوگوں تک
باتیں پہنچتی ہیں، کیونکہ یہ ریکارڈنگ بھی کرتے ہیں اور بہت لوگ اس کو سنتے ہیں. تو میں خاص طور پر ان کی شکر گزار ہوں کہ یہ ہمیشہ اچھی کتابوں اور اچھے رائٹرز کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، اور ایسے ہی پلیٹ فارم ہوتے ہیں جہاں سے لوگ آگے بڑھتے ہیں. تو میں قائد اعظم اور ان کے رفقا کے لیے سب کا ایک شعر آپ سب کو سناتی ہوں. اچھے چہرے بھی دعا ہوتے ہیں، اچھے چہرے بھی دعا ہوتے ہیں، اچھے چہروں کی زیارت کرنا. اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام معزز مہمان جو یہاں تشریف لائے ہیں، انہوں نے ایک خوبصورت رائٹر کی کتاب پہ آنے کی کیونکہ اس مشکل وقت میں لوگ اپنے کاموں سے بہت کم نکلتے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ اپنے اپنے اداروں سے بہت قیمتی وقت نکال کے آئے ہیں، اور ان کے بھی ہم شکر گزار ہیں، کیونکہ کسی بھی ادارے سے جب لوگ آتے ہیں تو وہ صرف سنگل نہیں ہوتے، وہ اپنے پورے ادارے میں ان کتابوں کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہیں. اور ابھی گفتگو کر کے جو صاحب گئے ہیں، انہوں نے واقعی کتاب کو بہت اچھی طرح پڑھا اور اس کو ہم تک بھی پہنچایا. میں ڈاکٹر صاحبہ کی بہت زیادہ فین ہوں، کیونکہ وہ جو بھی کام کرتی ہیں بہت ہی اچھا کرتی ہیں. میں چونکہ میرا اسپورٹس سے تعلق ہے، لیکن میرے ہسبینڈ چونکہ رائٹر ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کرم ہے کہ میں ایک رائٹر کی مسز ہوں، اور ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں علم کی روشنی ہر جگہ پھیلانی چاہیے. کھیل اور ایجوکیشن کا بہت گہرا تعلق ہے، تو اس تعلق کے ذریعے ہم چیزوں کو بہت بہتر کر سکتے ہیں. اور قائد اعظم جنہوں نے پاکستان بنایا، اور ہم ایک خوش قسمت ہیں کہ ہم پاکستان میں ہیں. بے شک ہمارے ملک میں بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جو ہم برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب آپ باہر کی کنٹریز میں جاتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ ایک خوبصورت ملک میں رہتے ہیں، اور اس ملک میں رہتے ہوئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو بہتر بنائیں. دنیا اچھی لگتی ہے، رب اچھا لگتا ہے. دنیا اچھی لگتی ہے، رب اچھا لگتا ہے. اچھی آنکھوں والوں کو سب اچھا لگتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ڈاکٹر صاحبہ کی اور آپ سب جو یہاں بیٹھے ہیں، ان سب کی آنکھیں اچھی ہیں، دل اچھا ہے. اور جب ہماری یہ سب چیزیں اچھی ہوں گی تو دور نہیں کہ ہمارے پاکستان میں سب کچھ اچھا ہوگا. تو اس شعر کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کتاب سے محبت ابھی ہم لوگوں میں باقی ہے، اسی لیے بک لانچ پہ لوگ آتے ہیں، ہمارے پڑھنے والے، سننے والے، دیکھنے والے. تو یہ کہیں نہ کہیں ایک ٹمٹماتا ایک دیا ہے. شاید ہم اس کو دوبارہ سے اس میں تیل ڈالیں اور دوبارہ سے یہ دیا روشن ہو جائے. ہماری کوشش ہے، قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن پلیٹ فارم کی بھی یہی کوشش ہے کہ ہم اس دیے میں تھوڑا تھوڑا تیل ڈالتے رہیں، تاکہ یہ اس کی مدھم نہ ہونے پائے بتی، اور یہ دوبارہ سے روشن ہو جائے. اور کچھ نہ کچھ اپنے حصے کا ہم اندھیرا کاٹ تو نہیں سکیں گے، لیکن اس میں ایک روشنی کا احساس ضرور ہم پیدا کر سکیں گے. اسی لیے اس طرح کی تقاریب کا انعقاد کیا جاتا ہے. عموماً محفل کے آغاز میں، تقریب کے آغاز میں یاد دلا دیا کرتی ہوں، اس پر میں بھی بھول گئی. میری آپ سے بڑی ہی التماس ہے، میں ملتمس ہوں آپ سے کہ آپ موبائل فونز اپنے سائلنٹ پہ کر دیجیے گا. ہماری ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور ویسے بھی محفل کے اپنے آداب ہیں جن میں یہ ڈسٹربنس ہمیں ہوتی ہے. آپ کا فون بہت قیمتی ہوتا ہے، سننا اس کو باہر جا کے ضرور سنیے گا. اچھا، ایک میں مضمون ڈاکٹر صاحبہ کا پڑھتی ہوں. تو قائد اعظم کے آخری ایام معالج و احباب کے نام سے یہ ایک مضمون ہے ڈاکٹر صاحبہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا. میں اس کو پڑھتی ہوں، اس کے بعد آڈینس میں سے اگر ہمارے ساتھی کچھ کتاب یا صاحب کتاب کے بارے میں کہنا چاہیں گے تو میں ان کو مدعو کروں گی. قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کے آخری 10 سالوں میں ان کی سیاسی مصروفیات اور ذمہ داریوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا. اپریل 1948 عیسوی میں سرحد کے دورے کے بعد ان کی حالت غیر ہو گئی، صحت تیزی سے گرنے لگی. معالجین کے مشورے بلکہ اصرار پر وہ بمشکل کراچی چھوڑ کر کوئٹہ جانے پر تیار ہوئے، جو صحت افزا مقام تھا. محترمہ فاطمہ جناح بھی ان کی ہمراہ تھیں. قائد اعظم پارسی فرقے کی جانب سے دیے گئے استقبالیے میں شریک ہوئے، سٹاف کالج کی تقریب سے خطاب کیا، میونسپل کوئٹہ کے استقبالیہ میں شریک ہو کر خطاب کیا.
قائد اعظم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی دعوت قبول کر چکے تھے۔ 1 جولائی کو اس تقریب کے لیے کراچی آئے، چند روز قیام کے بعد واپس کوئٹہ چلے گئے۔ معالجین نے اب ہر قسم کی سرگرمیوں پر مکمل پابندی عائد کر دی اور مکمل آرام کا مشورہ دیا، یہاں تک کہ ملاقاتوں پر بھی پابندی لگا دی۔ معالجین کی ہدایت پر قائد کوئٹہ سے زیارت، جو ٹھنڈی اور پرفضا جگہ ہے، منتقل ہو گئے۔ اس دوران میر لائق علی وزیر اعظم حیدرآباد دکن اپنی جان کی بازی لگا کر پاکستان آئے اور قائد سے ملاقات کے لیے پہنچے، مگر قائد اعظم کی شدید علالت کے سبب وہ قائد سے ملاقات نہ کر سکے۔ ان دنوں قائد اعظم کی ملاقاتوں پر مکمل پابندی تھی، مگر امریکہ میں سفیر پاکستان حسن اصفہانی، جو قائد کے رفیق خاص تھے، زیارت پہنچ گئے۔ انہیں ملاقات کی اجازت مل گئی۔ اب وہ ملاقات کر کے آئے تو حسن اصفہانی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ قائد اعظم کے معالج کرنل الہی بخش کی تجویز پر لاہور سے ڈاکٹر ریاض علی شاہ کو معائنے کے لیے بلایا گیا۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر عالم اور پیتھولوجسٹ غلام محمد تھے۔ انہوں نے ٹی بی کے مرض کی تشخیص کر دی۔ ان سے پہلے کوئٹہ کے سول سرجن ڈاکٹر صدیقی اور پیتھولوجسٹ ڈاکٹر محمود ضروری آلات لے کر پھیپھڑوں میں ورم کی تشخیص کر چکے تھے۔ قائد اعظم نے انہیں کہا تھا کہ آپ فاطمہ کو اس کے بارے میں نہ بتائیے گا، وہ ایک خاتون ہیں۔ ان کی دیکھ بھال کے لیے رات کو ان کے پاس کوئٹہ ہسپتال کی نرس سسٹر ہوتی تھی۔ زیارت میں قائد اعظم کے ذاتی معالج کرنل الہی بخش کے مشورے پر وہ زیارت ریزیڈنسی میں ٹھہرے۔ یہ ایک لکڑی کی بنی ہوئی خوبصورت 2 منزلہ عمارت ہے جو وسیع و عریض سبزہ زار پھولوں اور پھلوں کے درختوں سے گھری ہوئی ہے۔ قائد اعظم کو یہ ماحول بہت پسند آیا۔ اس میں کھانے کا کمرہ موجود ہے جہاں آپ دوپہر اور رات کا کھانا کھاتے، اور وہ کمرہ جس میں اپنے دوستوں کے ساتھ شطرنج کھیلتے۔ اس عمارت میں محترمہ فاطمہ جناح، کرنل الہی بخش اور قائد اعظم کے معتمد خاص کے کمرے مختص ہیں۔ اس عمارت کو قومی ورثہ قرار دے کر اس میں عجائب گھر بنا دیا گیا ہے۔ جولائی کے آخر میں وزیر اعظم لیاقت علی خان اور سیکرٹری جنرل کابینہ چودھری محمد علی اچانک آ گئے۔ محترمہ فاطمہ جناح مائی برادر میں لکھتی ہیں کہ ان دنوں قائد اعظم کی حالت خراب تھی۔ قائد اعظم نے مجھے کہا کہ میں ان کے سامنے نارمل رہوں اور ان کی مہمانداری کروں۔ لیاقت علی خان اور چودھری محمد علی نے کرنل الہی بخش سے قائد اعظم کی صحت کے بارے میں سوالات کیے۔ ڈاکٹر نے جواب دیا، میں اپنے مریض کی اجازت کے بغیر آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا۔ قائد اعظم نے 27 اگست کو قوم کو عید الفطر کا پیغام دیا، جو آخری پیغام ثابت ہوا۔ اگست کے آخر میں قائد اعظم بیزار نظر آنے لگے۔ انہوں نے کہا، فاطی، میں اب مزید نہیں جینا چاہتا۔ محترمہ فاطمہ جناح لکھتی ہیں کہ بے ہوشی کی حالت میں وہ بول رہے تھے، کشمیر کو فیصلے کا حق دو، میں آئین مکمل کروں گا، مہاجرین کی مدد کرو، اور پاکستان۔ ستمبر کے اوائل میں ڈاکٹر ان کی صحت سے مایوس ہو گئے۔ انہیں سانس لینے میں مشکل پیش آتی تھی، آکسیجن دی جاتی تھی۔ معالجین کے نزدیک اب ان کا یہاں قیام مضر تھا، لہٰذا 11 ستمبر 2 بجے دوپہر انہیں اسٹریچر پر ڈال کر گورنر جنرل کے جہاز وائکنگ پر لے جایا گیا۔ جہاز کے عملے نے صف آرا ہو کر سلامی دی۔ قائد نے اشارے سے جواب دیا، بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ نشستوں کو بستر میں بدلا گیا۔ محترمہ فاطمہ جناح اور سسٹر ہمراہ تھیں۔ جب تک جہاز پہاڑوں کی بلندی پر پرواز کرتا رہا، قائد کو آکسیجن دی جاتی رہی۔ 2 گھنٹے بعد چلچلاتی دھوپ میں جہاز ماڑی پور اترا، جہاں ان کے ملٹری سیکرٹری کرنل جیفرے موجود تھے۔ قائد کو ایمبولینس میں لٹا کر گورنر ہاؤس کی طرف روانہ کیا گیا۔ ایمبولینس بہت آہستہ آہستہ چل رہی تھی، جس کے پیچھے کار میں ملٹری سیکرٹری اور ڈاکٹر علی مستری، کرنل الہی بخش تھے۔ 4 میل بعد ایمبولینس میں خرابی پیدا ہو گئی۔ ڈرائیور کی کاوش کے باوجود انجن سٹارٹ نہ ہوا۔ اس دن ہوا بند تھی۔ شدید حبس اور گرمی کے باعث دوسری کار میں منتقل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دوسری ایمبولینس کا انتظار تھا۔ یوں شام 6 بجے گورنر جنرل ہاؤس پہنچے اور جلد ہی گہری نیند سو گئے۔ 2 گھنٹے بعد آنکھیں کھولیں، سر اور آنکھوں کے اشارے سے محترمہ فاطمہ جناح کو بلایا اور بات کرنے کی کوشش کی۔ کہنے لگے، فاطی، خدا حافظ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ان کا سر دائیں طرف ڈھلک گیا، آنکھیں بند ہو گئیں۔ چند لمحوں میں ڈاکٹر پہنچ گئے۔ 9:30 بجے رات انہیں انجیکشن لگایا گیا۔ کرنل الہی بخش نے کہا، ہم نے طاقت کا انجیکشن لگا دیا ہے،
جلد ہی کمزوری دور ہو جائے گی۔ قائد نے سر کو جنبش دی نہیں، اب نہیں، یہ آخری جملہ تھا جو ان کی زبان سے ادا ہوا اور جان جانے آفرین کے سپرد کر دی۔ جی علانہ لکھتے ہیں، گورنر جنرل ہاؤس پہنچا تو مولانا شبیر احمد عثمانی، یوسف ہارون، اکرام اللہ سیکٹری وزارت خارجہ، ایم محمود قریشی نظر آئے۔ قائد کے جسم پر سفید چادر تھی۔ میری قوت گویائی سلب ہو گئی۔ گورنر جنرل ہاؤس کے آہنی دروازے عوام کے لیے کھول دیے گئے۔ ہزاروں افراد لمحوں میں جمع ہو گئے۔ اگلے روز مولانا شبیر احمد عثمانی نے نماز جنازہ پڑھائی اور سپرد خاک کر دیا۔ ان کی نماز جنازہ کراچی کی نمائش کے میدان میں شام 4:30 بجے ادا کی گئی۔ قائد اعظم کے جسد خاکی کو کندھا دینے والوں میں کرنل الہی بخش، عبدالستار، سردار عبدالرب نشتر، لیاقت علی خان اور وزیر خارجہ ظفر اللہ خان تھے۔ سردار عبدالرب نشتر زارو قطار رو رہے تھے۔ محترمہ فاطمہ جناح جو صبح سے رو رہی تھیں کو قائد کی صاحبزادی نے تسلی دی۔ محترمہ فاطمہ جناح کا حوصلہ بندھانے والوں میں قائد کے بھتیجے اور ان کی بیوی مس فاطمہ ولی بھی شامل تھیں۔ جنازہ گاہ میں 6 لاکھ کے قریب لوگ آخری دیدار کے لیے موجود تھے۔ کابینہ کے وزراء اور متعدد اسلامی ممالک کے سفیر موجود تھے۔ مزار قائد کے احاطے میں ایک میوزیم بھی بنایا گیا ہے جس میں ان کی زندگی کی ذاتی استعمال کی اشیاء رکھی گئی ہیں، جس میں قرآن پاک کا نسخہ، امام زامن، ان کے زیر استعمال گاڑیاں، فرنیچر، ملبوسات، ان کا پسندیدہ کھجور کا پرنٹ والا ڈائننگ سیٹ اور ان کے پسندیدہ کھیل گولف کا سامان بھی شامل ہیں۔ یہ مضمون آپ کے لیے میں نے اس لیے پڑھا کہ کس قدر سادہ اسلوب میں ایک پورا وہ ماحول باندھ دیا ہے جس میں ہم وہ منظر بہت اچھی طرح سے اپنی آنکھوں سے محسوس کر سکتے ہیں۔ صرف یہ ایک تاریخ اس میں نہیں بیان کی جا رہی، اس کے اندر اور بھی بہت کچھ ہے۔ کہ پرزور تالیوں میں دعوت دیتی ہوں ناہید عمران گل صاحب کو۔ سب سے پہلے تو میں محترمہ ڈاکٹر نوشین خالد صاحبہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس منفرد اور شاندار کتاب کی تقریب رونمائی میں شریک ہونے کا موقع فراہم کیا، اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی انتظامیہ بھی اس تقریب کے انعقاد پر ہدیہ تبریک کی مستحق ہے۔ ہمیں سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع سے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی تعلیمی اور قوم ساز سرگرمیوں کے بارے میں معلومات ملتی رہتی ہیں۔ میں آج فرسٹ ٹائم ادھر آیا ہوں اس پریمیسز میں اور بڑا حیران ہوا ہوں سارا دیکھ کے یہ کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا کام یہ فاؤنڈیشن کر رہی ہے۔ محترم قاسم علی شاہ صاحب بڑے اچھے دوست ہیں، بلا شبہ وہ معاشرے کی مثبت تعمیر میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ آج یہاں ہم جس کتاب کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، میرے سے پہلے مقررین نے بڑی تفصیلی اس کے اوپر بات کی ہے، ڈاکٹر امان اللہ صاحب نے، سیف اللہ صاحب نے، سب نے۔ یہ کتاب محب وطن پاکستانیوں کے لیے ایک پیش قیمت تحفہ ہے۔ اس کتاب میں قائد اعظم محمد علی جناح کی شخصیت کے بے مثال پہلوؤں اور رفقائے قائد اعظم جو ہستیاں قائد اعظم کے ساتھ اس وقت تحریک پاکستان میں موجود تھیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ حاضرین اکرام، میں یہ سمجھتا ہوں کہ محترمہ ڈاکٹر نوشین خالد صاحبہ نے اپنے قلم کے ذریعے نوجوان نسل کو ان قابل قدر شخصیات سے متعارف کرانے میں اپنا فریضہ بخوبی سر انجام دیا ہے۔ یہ ایک باتصویر کتاب ہے جس سے ان تصاویر کی وجہ سے اس کی افادیت میں اور بھی اضافہ ہوا ہے، اور اس کتاب کو میرے خیال میں ہر لائبریری میں ہونا چاہیے، ہر گھر میں ہونا چاہیے، تاکہ ہم اپنی نئی نسل کو بتا سکیں کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ شاندار تحفہ پاکستان ہمیں دے کے دیا۔ یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہماری پہچان یہ پاکستان ہے۔ اس کا اندازہ آپ جو انڈیا میں مسلمان ہیں ان سے لگا سکتے ہیں، آئے دن کیا حالات ہیں، کشمیر کے کیا حالات ہیں، انڈیا میں جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ ابھی کل ہی پرسوں نوائے وقت کا اداریہ تھا، اتراکھنڈ ایک ریاست ہے انڈیا کی، وہاں پہ انہوں نے ایک اور مدرسہ بابری مسجد کی طرح شہید کی ہے، اور 35,000 مساجد انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں، اور جن کو شہید کرنے کا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم گرائیں گے اور ادھر مندر تعمیر کریں گے، یہ ہمارے مندر کی جگہ پہ بنائی گئی ہیں۔ تو اس کا اندازہ یہ پاکستان میں یہ نعمت ہے ہمارے لیے جو قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں نے ہمیں لے کے دی، تو ہمیں ہر وقت اس کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ ہمارا ادارہ نظریہ پاکستان، اس سے بہت سارے لوگ واقف ہوں گے۔ ہمارا کام یہی ہے، اسی کا ہم نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اور ہم جگہ جگہ قائد اعظم کا ذکر خیر ہم چاہتے ہیں کہ ہو،
اور ہم خود بھی کرتے رہتے ہیں، اور قائد اعظم کے افکار اور ترویج کا اہتمام کیا جائے۔ میں یہ ایک اور آفر کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحبہ کو کہ آئندہ کوئی بھی کتاب لکھنا چاہیں ڈاکٹر نذیر قیصر صاحب تحریک پاکستان کے اوپر، قائد اعظم کے اوپر، تو ہمارا ادارہ حاضر ہے، ہم بھی اس کو پبلش کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آخر میں پھر ڈاکٹر صاحبہ کا اور قاسم علی فاؤنڈیشن کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ کتنی اچھی تقریب کا اہتمام کیا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اب آخر میں ہم انہیں سنیں گے جن کی وجہ سے آج ہم اس ہال میں اکٹھا ہوئے ہیں۔ میں ایک بار پھر ڈاکٹر نوشین خالد کو مبارک پیش کرتی ہوں اتنی شاندار کتاب کے منظر عام پہ آنے پہ، اور میں آپ کی پرزور تالیوں میں ڈاکٹر صاحبہ کو دعوت دیتی ہوں کہ آئیں اور اپنے جذبات و احساسات ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میری پیاری سہیلیاں اور احباب جو آج میرے لیے یہاں تشریف لائے، میں سب سے پہلے تو آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے آئے ہیں۔ اور آج کل جو ہمارا ٹرینڈ بن گیا ہے کہ یہ جو کتابیں ہیں علامہ اقبال اور قائد اعظم پہ، ان کو اس طرح سے پذیرائی نہیں ملتی، تو آپ سب کی جو ہیں میں آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتی ہوں جو آپ نے اس میں دلچسپی دکھائی، اور یہ جتنے یہاں پہ سامعین بھی بیٹھے ہیں سب کا کسی نہ کسی طرح سے قائد اعظم سے تعلق ہے، علامہ اقبال سے تعلق ہے، اور میں نے کوشش کی کہ انہی کو یہاں پہ دعوت دوں، چاہے وہ سامعین میں ہیں یا ہمارے اسپیکرز ہیں۔ اور سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں جناب نذیر قیصر صاحب کی، یہ میرے بزرگ ہیں، محترم ہیں، اور انہوں نے میری یہ کتاب پبلش کی ہے، اور یہ ان کے ادارے کی تقریب ہے، ان کی طرف سے ہے۔ اور پھر قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی بھی میں شکر گزار ہوں، اتنا خوبصورت انتظام انہوں نے کیا اور اتنی عمدگی سے، اور عائشہ بہت خوبصورت نظامت کرتی ہیں، پروگرام کو بڑے اچھے طریقے سے سنبھالتی ہیں، اور میری پیاری آپا سلمہ جو میرے لیے صبح اپنی کہیں اور انہوں نے جانا تھا، مصروف تھیں اور وقت نکال کے آئیں، اور اتنا اچھا یہ بولتی ہیں، اور بالکل میری یہ والدہ کی جگہ پہ ہیں۔ اور میرے لیے یہ بہت مشکل تھا، ایک تو جب میں نے کتاب لکھی پہلے تو یہ مشکل تھا کہ میں کس کو چھوڑوں اور کس پہ لکھوں، اتنے زیادہ قائد اعظم کے رفقا تھے، وہ تو میں پھر آپ کو وجہ بتاتی ہوں کہ میں نے کن شخصیات کو یہاں پہ چنا اور کیوں لکھا۔ اور دوسرا میرے لیے مشکل یہ تھا کہ یہ جو یہاں پہ ہمارا پروگرامز کا فارمیٹ ہوتا ہے کہ کرسی صدارت پہ کس کو ہم منتخب کریں، کیونکہ میرے تو سارے دل کے قریب ہیں، قیصر صاحب بھی میرے بزرگ ہیں، آپا سلمہ بھی میری بزرگ ہیں، لیکن یہ میرے ساتھ ایک طرح سے میزبان بھی ہیں آج کی تقریب میں، اور میرے گھر کا حصہ ہی ہیں۔ تو آپا کا میں یہ بھی تعارف کراتی چلوں، آپا کا مشرقی پاکستان کے حوالے سے بہت کام ہے، اور ان کا جو پہلا ناول تھا اس وقت یہ مشرقی پاکستان میں پڑھ رہی تھی ڈھاکہ یونیورسٹی میں، اور ابھی انہوں نے بات کی کہ دوسرا حصہ جو ہے ہمیں اس حوالے سے لکھنا چاہیے، اور یہ بہت اچھا آپ نے نقطہ اٹھایا ہے، اور میں نے اپنے دیپاچے میں بھی یہ ذکر کیا ہے کہ اس کا اگلا حصہ بھی میں لکھ رہی ہوں، اور جو شخصیات اور کارکنان ہیں ان پہ وہ بھی زیر طبع ہے اس کا دوسرا حصہ۔ اور باقی جو میرے معزز مہمانان گرامی ان کا تعارف کرا چکی ہیں، عائشہ ناہید عمران گل صاحب، اور آج جو ہمارے صاحب صدر بھی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قائد اعظم پہ صرف ایک ادارہ اس وقت کام کر رہا ہے اور وہ ایوان قائد اعظم ہے۔ بہت سے لوگ آپ کو اقبال شناس ملیں گے، بہت سی کتابیں ہیں جو علامہ اقبال پہ لکھی گئی، آرٹیکل لکھے جاتے ہیں، لیکن قائد اعظم پہ اس طرح سے کام نہیں ہو رہا، اور یہ واحد ادارہ نظریہ پاکستان ٹرسٹ ہے۔ میں نے ان کی لائبریری میں بھی میں جاتی رہی ہوں، ان کی ڈائریکٹریز دیکھی ہیں، انہوں نے باقاعدہ جو قائد اعظم کے ساتھی تھے اور تحریک پاکستان کے کارکنان تھے ان کا ریکارڈ رکھا ہوا ہے، ان کی ڈائریکٹری بنائی ہوئی ہے، اور جو لوگ زندہ ہیں ابھی تک ان سے منسلک ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں مسز کے ایچ خورشید جو ہیں ان کی وفات ہوئی، اور ان کے ادارے میں وہ اکثر مدعو ہوتی تھیں، قائد اعظم کے سیکرٹری کی بیگم تھیں، اور محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ انہوں نے اپنی باقی زندگی گزاری۔ تو اس طرح کی جو شخصیات ہیں ان سے ان کا روز ملنا جلنا ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں کہ انہوں نے ان شخصیات کو زندہ رکھا اور نئی نسل کو متعارف کروا رہے ہیں ان کے ساتھ۔ تحریک پاکستان سے جن خواتین کا تعلق رہا اور جو تحریک پاکستان کے کارکنان تھے، ابھی بھی ان کی جو اولادیں ہیں وہ ان کے ساتھ منسلک ہیں، اور یہ ان کی خوش نصیبی ہے کہ ان میں سے کچھ زندہ ہیں اور ابھی بھی وہ ادارے کا حصہ ہیں، اور ان کے سر پہ ان کا ہاتھ ہے۔ اور باقی
کتاب کے حوالے سے، اور پھر امان اللہ ملک صاحب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے، اور یہ علامہ سے بھی ان کا ایک خاص تعلق ہے، اور یہ ان کا اپنا تعلیم کے شعبے میں بھی کام ہے، اور ان کا یہ دوسرا جو ہے وہ علامہ اقبال سے جو تعلق ہے، یہ ایک الگ ان کا ایک حصہ ہے کہ بچوں کی جو تربیت کر رہے ہیں، اور جو انہوں نے نصاب میں تبدیلی کی، اور جو یونیورسٹی میں انہوں نے کچھ مثبت پیش رفت ان کی وجہ سے ہوئی جب سے انہوں نے یہ جوائن کیا۔ اور سیف اللہ صاحب ایوان کارکنان کی یہاں انہوں نے نمائندگی کی، اور میں نے تحریک پاکستان کے کارکنان پہ اس میں ایک باب بھی شامل کیا ہے جو قائد اعظم کے ساتھ انہوں نے ساتھ دیا۔ اور کتاب نے جن لوگوں کو میں نے موضوع بنایا وہ شخصیات تھیں جنہوں نے قائد اعظم کی شخصیت سے متاثر ہو کے یا قائد اعظم سے اپنے ذاتی تعلق کی بنا پہ پاکستان کو کوئی فائدہ پہنچایا، اور شروع میں پاکستان کی بنیادیں مضبوط کی۔ اس میں ایک چیپٹر، ایک باب میں نے سیاسی رفقا کا بھی شامل کیا ہے، لیکن جو مین میں نے جو موضوع سخن بنایا اس میں وہ شخصیات تھیں جنہوں نے قائد اعظم کی وجہ سے پاکستان کی بنیاد مضبوط کی، جیسے کہ اس میں MH اصفہانی کا ذکر کیا کہ جو اورینٹ ایئر ویز کے مالک تھے، اور وہ انہوں نے پاکستان کو ڈونیٹ کر دی۔ اس وقت ہماری ایئر لائن نہیں تھی جو PIA کے نام سے ہے، اور یہ افسوس کا ہمارے لیے مقام ہے کہ کچھ ایسی شخصیات تھیں کہ جو اپنا سب کچھ پاکستان کو دے گئیں، اور وہ خاندان بھی ختم ہو گئے۔ بعد میں ہم نے ان کی کردار کشی بھی کی، اور انہی اداروں میں ہم لوٹ کھسوٹ بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے نہ تو کچھ دیا ہے، بلکہ وہ جو دے کے گئے ہیں قربانی دے کے ان کو یاد بھی نہیں کیا۔ تو یہ ایک کتاب لکھنے کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ ان کی قربانیوں کو یاد کیا جائے، اور پاکستانی ہونے کا میں نے ایک فرض ادا کیا ہے، اور یہ قائد اعظم کی احسان مندی ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو کرنی چاہیے کہ ہم ان کے اقوال پہ عمل کریں، اور ان کا جو پاکستان کا خواب تھا اس طرح کا بنانے کی کوشش کریں، اور حسب مقدور جو ہمارا حصہ ہے وہ ہم اس سلسلے میں ڈالیں۔ تو میں آپ سب کی، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، سب کی بہت شکر گزار ہوں۔